بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله پس نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں بما اس میں آتاہم اللہ جو اللہ نے انہیں دیا من فضلہ اپنے فضل سے وخیر لہم کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے بل ہوا شر لہم بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے سیطوقون ما بخلوا بہ ان کے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا یوم القیامہ قیامت کے دن وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی میراث وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العزت اس سے باخبر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے والے درس میں منافقین کا ذکر ہوا اور ان منافقین کا ذکر کہ جنہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے مختلف ہیلوں اور بہانوں سے جہاد میں حصہ لینے سے اعراض کیا، اور وہ جہاد میں نہیں گئے، بہانے بنا کر رکتے رہے اور اپنی جان چھڑاتے رہے، ان کا تذکرہ تھا۔ اور آج ان آیات کے اندر اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو بخل کرتے ہیں، مال میں بخل کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جو ضرورت کے وقت اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کا تذکرہ ہے ان لوگوں کا کہ جو ایسی حرکت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا حکم دیا اور اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ فرمایا۔ لیکن یہ لوگ بخل کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مال خرچ نہ کر کے بخل کرنا یہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ ان کے لیے برا ہے، یہ بخل اچھا نہیں۔ بخل کس سے کہا جاتا ہے؟ تو بخل کے شرعی معنی یہ ہے کہ جو چیز اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا کسی پر واجب ہو اور اس کو خرچ نہ کرے تو یہ اس کا خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے، اور یہ بخل حرام ہے، اور اس کے لیے جہنم کی وعید آئی اور فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت میں نہ ڈالو، جہنم میں نہ جاؤ، یہاں تک ارشاد فرما دیا۔ اور ہاں، اگر ایک ایسا ہے کہ جن مواقع میں اس کے لیے خرچ کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اور اس میں بھی بخل تو پایا جا رہا ہے لیکن یہ بخل حرام نہیں ہے، اچھا پھر بھی نہیں ہے اس طرح بخل کرنا، بہتر نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ تھا کہ یہ آدمی خرچ کرے، اس لیے کہ جو واجب ہے، فرض ہے، اس کو جب یہ نہیں کرے گا تو اس بخل کی وجہ سے یہ انسان صرف نیکیوں سے ہی محروم نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے بہت سارے احکامات کا انکار کرتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، نہیں دے رہا، گویا انکار، بخل کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دے رہا، مال کم ہوگا، یہ انکار کر رہا ہے اس کا۔ حج فرض ہے، استطاعت ہے، طاقت ہے، پھر بھی فرض نہیں پورا کر رہا، یہ گویا کہ انکار کر رہا ہے، یہ بخل کی علامت اور نشانی ہے۔ صدقہ فطر واجب ہے، پھر بھی نہیں دے رہا، یہ تو ہے جو واجب ہو، اور جو آدمی واجب امور کو نہیں کرے گا مستحب کو وہ کرے گا ہی نہیں۔ جس نے زکوٰۃ ہی نہیں دینی وہ صدقہ خیرات بعد میں کیا کرے گا، اس نے نہیں کرنا صدقہ خیرات، حالانکہ واجب کو ادا کرنے سے توفیق ملے گی، باقی نوافل بھی کرے گا،
باقی صدقات اور خیرات کرے گا، اور یہ صدقہ اور خیرات اس کو جو ہے کئی ساری مصیبتوں سے بچا دیتا ہے۔ فرمایا صدقہ آدمی کو جو ہے وہ اللہ کے غضب کو اس طرح ٹھنڈا کرتا ہے کہ آگ کو پانی اس طرح ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اللہ کے غضب کو صدقہ ایسے ٹھنڈا کرتا ہے، اور یہ صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ یہ کرنا چاہیے، لیکن ایک آدمی نہیں کر رہا، بخل سے کام لے رہا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، بھائی تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا تو نے آگے بھیج دیا، اب جو پیچھے رہ گیا یہ تیرا مال نہیں ہے، یہ تو دوسروں کا ہے، وہ رسا کا مال ہے، وہ عیاشیوں میں اڑا دیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بہت کچھ خون پسینہ بہا کر مال جمع کیا، راتوں کو جاگ جاگ کر جمع کیا، مر گیا، پیچھے بیٹے نے جوئے میں سارا اڑا دیا۔ یہ ہوگا، ہاں خود جو بھیجے گا آگے وہ کام آئے گا۔ وَمَا عِندَكُمْ يَنْفُدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو اللہ کے پاس چھوڑ دیا وہ باقی رہنے والا ہے اور اللہ تمہیں دے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، آدمی کو جو ہے وہ گویا سخاوت کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اور بخیل آدمی دو چیزیں ہیں، ایک ہے بخل اور ایک کو عربی میں شح کہا جاتا ہے۔ بخل کی تعریف میں نے آپ کو یہ بتا دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسی پر واجب ہو اور اس کو خرچ نہ کرے، یہ بخل ہے۔ اور شح کس سے کہا جاتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے ذمہ جو خرچ کرنا واجب تھا وہ ادا نہیں کر رہا اور مال بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، مال بڑھتا جائے، بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو شح کہا گیا، اور قرآن میں اس کی بھی بڑی مذمت آئی۔ اور کیا ہے ذکر فرما دیا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا جو شخص اس کے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، نفس سے بخل نہیں کیا، بچا لیا گیا، فرمایا وہ کامیاب ہے، اور جو بخل کرے گا فرمایا وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ ناکام اور وہ نامراد ہوگا، اس کی یہ کیفیت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ایک آدمی ہے اور وہ بخیل ہے فلاں شخص، بس یہ اس میں ایک بیماری پائی جاتی ہے بخل کی اور کچھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب جواب دیا، آپ نے فرمایا ایو داء ادوا من البخل، فرمایا بخل سے بڑی کوئی بیماری نہیں، سب سے بری بیماری تو بخل ہے، یہ بخیل ہونا سب سے بڑی بیماری ہے، فرمایا اس سے بڑی کون سی بیماری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا مذمت کرتے ہوئے بخل کی، لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، آدمی کے دل میں ایمان اور بخل اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایمان ہوگا تو بخل نہیں ہوگا، بخل ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اس لیے آدمی کو بچنا چاہیے بخل سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے دین پر خرچ کرنا چاہیے، اللہ والوں پر خرچ کرنا چاہیے، اپنے اوپر خرچ کرنا چاہیے، اپنی اولاد پر خرچ کرنا چاہیے۔ اپنی اولاد پر خرچ کرنے پر بھی صدقے کا اجر ملتا ہے، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنے پر بھی صدقے کا اجر ملتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرنے پر بھی صدقے کا اجر ملتا ہے۔ یہ فضول خرچی نہیں ہے، اللہ کی نعمت کا اظہار ہو کہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، اللہ کی نعمت کا اظہار ہو۔ ہاں فضول خرچی یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہی نہیں ہے ضرورت سے زائد کر رہا ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ارشاد فرمایا، یا بنا آدم ان تبذل الفضل خیر لک وان تمسک شر لک، اے ابن آدم اگر تو خرچ کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تو نہیں کرے گا تیرے لیے بہت برا ہوگا، لہذا خرچ ہو۔ تو یا قرآن میں کیا فرما دیا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں جو اللہ نے اپنا فضل انہیں عطا کیا، کیا گمان نہ کریں وَخَيْرًا لَهُمْ کہ یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے، نہیں بل وَشَرٌ لَهُمْ یہ ان کے لیے برا ہے۔ قرآن کی انداز کو دیکھیے، فرمایا بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا مطلب کہ جو اللہ نے دیا ہے تمہیں، آدمی کبھی نہ سوچے یہ میں نے کمایا ہے، نہیں بھائی اللہ نے تو اسباب تیرے لیے مہیا کیے پھر تو نے کمایا، اللہ نے توفیق دی تو نے کمایا، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ تیرا نہیں ہے، تیرا جسم تیرا نہیں ہے، جب جسم تیرا نہیں ہے تو تیرا مال تیرے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، جب اللہ کا عطا کردہ ہے تو لہٰذا اب اس میں سے تو خرچ کر۔ اس لیے کہا کہ تو اس کا مالک نہیں، کیوں؟
انہو لحب الخیر لشدید، اللہ انسان مال کی بڑی محبت کرتا ہے، تو فرمایا نا تیرے دل سے یہ محبت نکل جائے کہ یہ تیرا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو اب اللہ ہی کے لیے تو اس کو خرچ کر دے۔ تو فرمایا یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ برا ہے۔ اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا مال کے ہوتے ہوئے، اور قرآن نے تو کہہ دیا، کیا کہا؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کا توق بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت جو آدمی اپنے سونا چاندی مال و دولت میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے اور اس پر جو واجب ہے فرمایا وہ خرچ نہیں کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے قیامت کے دن من منع زکوٰۃ مالہ یصیر حیۃ ذکرا اقرع، ایک گنجا سانپ اللہ رب العزت اس کے گلے میں اس کا توق بنا کر ڈالیں گے، اس مال کو گنجے سانپ کی صورت میں اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالا دیا جائے گا، اور پھر وہ اس کے جبڑوں سے پکڑ کر اس کو ہلائے گا، اور ہلا کر کیا کہے گا؟ اس سے ہلا کر کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، بھائی میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اب یہ کہے گا تو کہاں سے آ گیا؟ تو اس وقت وہ مال جس میں زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، فرمایا یہ ہوگا۔ ایک خاتون کے بارے میں کہا، اس کے پاس سونے کی بالیاں تھیں، آپ نے فرمایا یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یہ کیسے؟ عورتوں کے لیے تو سونا استعمال کرنا جائز ہے۔ فرمایا جس مال میں عورت نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، سونا ہے رکھا ہوا، بالیاں ہیں اور زیور رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کی، تو اس عورت کے لیے وہ گویا کہ جہنم بن گیا، جہنم کے انگارے بن گئے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھا جائے، اپنے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کو ادا کیا جائے، اپنی اولاد پر بھی خرچ کرنا چاہیے، اپنے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے، اور خرچ میں نے کہا فضول خرچی نہ کرے، اور اتنا تو ہو اپنے اوپر خرچ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ نے کیا دعا دی؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً، اللہ آل محمد کا رزق اتنا بنا دے جو ان کے لیے کافی ہو جائے، بس ان کی جان بچانے کے لیے کافی ہو، اتنا بنا دے۔ تو یہاں اس کا تذکرہ ہوا، فرمایا کہ تم اس کو خرچ کرو۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا بھائی یہ تمہاری وراثت نہیں ہے، یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، اور پوری کائنات اللہ کی ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ جب خالق اور مالک اللہ ہے تو یہ سارے خزانے بھی اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی میراث ہے، اور اللہ کے خزانے، یہ تمہاری میراث نہیں ہے۔ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العزت اس سے باخبر ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اچھا، یہودیوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی تھی کہ وہ بخیل تھے۔ یہودیوں کی بیماریاں بہت سی، ان میں ایک یہ کہ وہ بخل بھی کرتے تھے اور بخیل تھے۔ اور آگے جو اس میں کہا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دیا، اور خط دے کر یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قینقاع ان کی طرف بھیجا، اور ان کو یہ خط دیا، اور اس میں انہیں ایمان کی دعوت دی، ایمان لاؤ، اور اس کے ساتھ یہ کہا نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض ادا کرو۔ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ جب یہ پیش کیا تو اس وقت وہاں پر ان کے وہاں ایک جو ہے وہ تعلیم کر رہا تھا اور بیان کر رہا تھا، اس میں اس نے ایک بات کی، اور جس کا نام تھا فخاس ابن عزورہ، یہودیوں کا بڑا عالم۔ اس نے فوراً کہا اور کہا اچھا اب تو تمہارا خدا بھی فقیر ہو گیا، والعیاذ باللہ، تمہارا خدا بھی غریب ہو گیا اور ہم سے وہ قرض مانگتا ہے۔ اور کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، وہ فقیر ہو گیا والعیاذ باللہ اور ہم غنی ہیں۔ ولو کان غنیا مستقرضنا، اگر وہ غنی ہوتا تو ہم سے قرض نہ مانگتا، لہذا تمہارا خدا اتنا غریب ہو گیا۔ جب یہ کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، اور اس جو ہے فخاس ابن عزورہ کو ایک تھپڑ مارا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہ تم کیا بکواس کرتے ہو، اور فرمایا اگر تمہارے اور ہمارے درمیان معاہدہ نہ ہوا ہوتا میں تمہاری گردن کو اڑا دیتا، تم ایسی توہین کرتے ہو اللہ رب العزت۔ اب حضرت ابوبکر صدیق واپس آئے، اور آگے ادھر سے یہ آیا، یہودیوں کا یہ آدمی آیا سردار، اور آ کر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتا ہے، کہتا ہے آپ کے
قاصد نے میری توہین کی اور مجھے مارا اور میری بے عزتی کی ہے۔ جب یہ کہا تو اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمائے یہ کہہ رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا، فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ، اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جنہوں نے قالوا کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی اور مالدار ہیں۔ یہ کہا انہوں نے۔ اچھا یہ تو کہا لیکن اس کا جواب اللہ نے نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں دیا کہ یہ اس قابل نہیں کہ ان کا جواب دیا جائے، اس لیے ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا۔ بعض لوگ اس قابل ہی نہیں ہوتے جن کا جواب نہ دیا جائے۔ فرمایا اس قول کا جواب اللہ نے نہیں دیا کہ اس قابل سمجھا ہی نہیں جواب دیا جائے، ہاں اتنا فرما دیا۔ کیا فرما دیا؟ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، جو انہوں نے کہا ہے نا ہم نے لکھ دیا، ہمارے پاس محفوظ ہے، وہاں اس دن ان سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، ہمارے پاس محفوظ ہے اور ہم نے اس کو لکھ دیا ہے اور یہ ہمارے پاس محفوظ۔ اور اس کو قرض کیوں کہا؟ فرمایا کہ دو چیزیں۔ قرض حسن کس سے کہا جاتا ہے؟ قرض حسن اس بات کو کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کسی کو قرض دیتا ہے کہ بھائی آپ سے بن گیا تو دے دینا، بس پیچھے پڑا نہیں رہتا، جی فلاں تاریخ آپ نے متعین کی تھی اب دو میرا قرض، نہیں تو تمہارے خلاف میں تھانے میں درخواست دوں گا، تمہارے خلاف یہ کروں گا، جرگہ لگاؤں گا، نہیں بھائی بن گیا دے دینا۔ اب اس کو یہ امید نہیں ہے ملے گا یا نہیں، لیکن قرض اس لیے کہا کہ اس کا بدلہ اللہ ضرور دے گا۔ جیسے قرض کسی کو کوئی دیتا ہے ضرور برضور وہ قرض واپس لیتا ہے، تو اس کا بدلہ بھی یقینی اللہ بدلہ دے گا، اس لیے اس کو قرض قرار دیا اور قرض کہا کہ اس کا بدلہ اللہ ضرور دے گا۔ اور قرض حسن صدقہ سے بڑھ کر ہے، فرمایا صدقہ کرنے پر 10 گنا اجر ملے گا۔ کیوں؟ وہاں بدلہ انسان کو معلوم ہے کیا ہے کہ میں صدقہ کیا، بدلے میں اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اللہ رب العزت میری جو ہے وہ مشکلات کو دور کرے گا، اللہ رب العزت جو ہے میری بری موت سے مجھے بچائے گا، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا، یہ بدلہ اس کے سامنے ہے۔ اور قرض حسنہ میں یہ نہیں ہے، کچھ بدلہ ذہن میں نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو قرض حسنہ دینے والے کو 17 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے، 7 درجے زیادہ ہے اس سے، کس سے؟ صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب یہ قرض دے کر پھر احسان بھی نہ جتلائے کہ تم نے مجھ سے قرض لیا تھا کیوں نہیں دیتے ہو، جہاں گزرا سلام نہیں کیا، تم نے مجھ سے قرض لیا تھا مجھے سلام نہیں کرتے ہو، تم نے مجھ سے قرض لیا تھا تو مجھے یہ نہیں کہتے، نہ ان کو جو ہے نہ تو ان کو جو ہے جتلائے اور نہ کوئی اذیت پہنچائے اور نہ کوئی تکلیف دے انہیں اور نہ اسے کوئی بدلہ لے، تو یہ قرض حسن ہے۔ اور فرما دیا کہ قرض حسنہ کون ہے؟ اللہ کو دے گا، یعنی جو اللہ کے بندوں کو قرض دے گا اللہ رب العزت ضرور اس کو اجر عطا فرمائیں گے اور اس کا بدلہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ فرماتے تم یہودیوں نے جو کہا ہم نے لکھ دیا ہے، اور جب لکھ دیا ہے تو پھر جیسے بڑا آدمی کوئی کہ اچھا تم نے کر دیا ہمیں معلوم ہے، پھر دیکھی جائے گی، تو کیا معنی ہے تمہیں اس وقت تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور دوسری بیماری یہ بتائی یہودیوں کی، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، اللہ فرماتے ہم یہ لکھ رہے ہیں، ایک یہ جو جملہ انہوں نے کہا، اور دوسرا جو ناحق انبیاء کو یہودیوں نے قتل کیا ہم نے اپنے پاس لکھ لیا ہے، ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ناحق نبی کو قتل کرنا ظاہر ہے کہ آدمی کے قتل کی جواز کی 3 ہی صورتیں، ان کے علاوہ نہیں ہیں۔ ایک کیا ہے؟ ایک آدمی ایمان سے مرتد ہو گیا، اس کو 3 دن کا سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا، اس کے شبہات دور کیے جائیں گے، نہیں تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا، واجب القتل ہے۔ لیکن ہر آدمی اس قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا، وہ حکومت کے ذمہ ہے، وہ قتل کرے گا، ورنہ ہر شہری اٹھ کر قتل کرنے لگ جائے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، لہٰذا اس لیے ایسا نہیں۔ اور دوسری صورت قتل کی یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو ناحق قتل کیا بغیر وجہ کے، قاتل کو بدلے میں قصاصاً قتل کیا جائے گا، اس کو بھی اس مقتول کے ورثاء قتل نہیں کریں گے، حکومت وقت کے سانس لے گی اور وہ قتل کیا جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی شادی شدہ ہے، اس نے زنا کر دیا، جب زنا کیا شادی شدہ نے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کیا جائے گا اور پتھر مار مار کر اس کو قتل کر دیا جائے گا اور وہ مر جائے گا۔ یہ 3 صورتیں ہیں، اور الحمدللہ یہ تو انبیاء میں تو پایا ہی نہیں جا سکتا نا، نبی کسی کو علیہ باللہ ناحق قتل کرے یا نبی علیہ باللہ ایسی نبی سے بات سرزد ہو کوئی ایسی نہیں۔ تو فرمایا اگر کوئی آدمی نبی کو قتل کرتا ہے، شہید کرتا ہے، ناحق قتل کیا، نبی کو ناحق شہید کیا، اور اس آدمی سے بڑا بدترین
کوئی آدمی نہیں ہو سکتا کہ جو کسی نبی کو قتل کرے یا نبی کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے، اس سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جس کو نبی قتل کر دے یا جو نبی کو شہید کر دے، یہ بڑا بدبخت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل نے تو حضرت یحییٰ اور بہت سارے انبیاء، حضرت زکریا، بہت ساروں کو شہید کیا ہے، ناحق شہید کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ بھی لکھ لیا ہے وَنَقُولُ، اور ہاں تو دنیا میں لکھ دیا، اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ ہم قیامت کے دن کہیں گے، آخرت میں گے ذوقوا عذاب الحریق، آج چکھو نا تم جلانے والا عذاب، وہ آگ کا عذاب چکھ لو، اس عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اور کیوں؟ فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم، انہیں کہا جائے گا یہ سب اس لیے تمہیں عذاب میں ڈالا جا رہا ہے جو تم نے دنیا میں کیا تھا، آج اس کا بدلہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا۔ فرمایا ان کو آگ میں ڈالنا عین حق ہے، ظلم نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے دنیا میں ظلم کیا اور اس کا بدلہ انہیں دیا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔